الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بصرا سويا فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دینی اور ملی بھائیوں، بہت دن پر آج اتفاق ہو رہا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، اور اس مسجد پر خطبہ جمعہ کا پہلے بات چل رہی تھی ڈومن پورہ چنگی پر پڑھانے کے لیے، پھر ہوتے ہواتے ڈاکٹر افتخار صاحب کی مسجد پر، پھر جو قسمت میں لکھا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ آپ یہاں کیوں نہیں پڑھاتے، اور وہاں سے بھی دعوت جا رہی تھی، مگر مجھے اب فرصت کم رہا کرتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال آج میں سوچ رہا تھا، مجھے اندر سے سرور و انبساط اور خوشی ہو رہی ہے کہ بہت دن کے بعد آپ کے بیچ خطبہ دے رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ پڑھاؤں، اس لیے کہ رات میں اس مسجد پہ تقریر بھی کرنا ہے جامع ابراہیم پر عشاء کے بعد، تو میں نے سوچا کہ دو موضوع کر دیا جائے۔ آج کے موضوع کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے معجزات اور ان کے زمین آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ، اور آج بھی ویسا ہی ہے، کہ ماں باپ کے ذریعے سے بیٹے پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ صدیاں گزر جانے کے بعد اور سالیں گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے طاقتور انسانوں، یہ مت سمجھو کہ کوئی اور ذات نہیں ہے یا میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، فلسطین کے اندر طاقتور سپر پاور طاقتیں ظلم کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بباغ دہل چلا کے کہہ رہی تھیں کہ ہم لوگ غزہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور غزہ کی سرزمین کو جہنم بنا دیں گے، لیکن وہاں کے معصوموں کی آہیں لگ گئیں۔ اللہ نے کسی معصوم کی آہ کو سن لیا، اللہ نے اپنے کسی متقی اور پرہیزگار بندے کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس سپر پاور طاقت کے ملک کے اندر ایسی آگ بھیجی کہ جس آگ کے بجھانے پر وہ لوگ قدرت نہیں رکھ پا رہے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو محکوم اور مجبور سمجھا کہ کوئی طاقت ہے جو ہمارے اوپر بھی ہے، جو ہم سے اوپر بھی ہے، جو ہم کو مغلوب بھی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی حاکمیت کا اظہار ہے، اور آج یہی بات ہم مسلمان بھی قریب قریب بھول چکے ہیں۔ ہم عمل تو کرتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر نماز کے اندر جتنا یقین ہونا چاہیے پختہ، جتنا مکمل یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں پایا جاتا۔ آخرت کے اوپر سے ہمارا یقین بالکل کمزور ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان و یقین بالکل مضبوط تھا، جنت اور جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے تھی،
مگر آج ہم لوگوں نے اسے ایک خیالی چیز سمجھ رکھا ہے۔ بس یہ سمجھتے ہیں ہم کہ دنیا میں آ گئے اور جس طریقے سے دوسری قومیں زندگی گزارتی ہیں اسی طریقے سے ہم کو بھی 60 اور 70 سالہ گزارنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ مر جائیں گے، ہمارا جسم سڑ گل جائے گا، مٹی ہو جائیں گے، کیسا قبر کا عذاب اور کیسی جنت اور کیسی جہنم اور کیسی قیامت۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہ اگر ہم کو قبر کے عذاب کا احساس ہو جائے، قیامت کے دن کا احساس ہو جائے، مکمل یقین اور ایمان ہو جائے، النار حق والجنت حق اور والباس حق، کہ اٹھایا جانا حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو علماء کرام اسی ممبروں سے یہ سب بتاتے تھے، لوگوں کو یقین تھا، ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع تھا۔ ہم تو مسجد کے اندر آتے ہیں، کوے کے چونچ کی طرح 4 مرتبہ مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد اور یقین بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہماری دعائیں بے اثر ہیں، ہماری عبادتیں خضوع اور خضوع سے خالی ہیں، دعا بھی بے اثر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، کہیں بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کا ایک رکو مجھے پڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں حافظ بہت ہوں گے، جہاں میں بھولوں گا، جہاں آیتیں مجھ کو چھوٹیں گی انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اے پیغمبر، اے نبی، کتاب قرآن مجید کے اندر مریم کے ذکر کو پڑھیے، مریم کے واقعے کو پڑھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئی تھی۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں فلسطین کا واقعہ ہے اور فلسطین میں ان کا گھر ہے، اور فلسطین سے مشرق جانب، پورب کی جانب بیت المقدس کے اندر چلی گئیں۔ کس لیے گئی تھی؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی ریاضت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، بازار کرنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ آج عورت بازار کر سکتی ہے، آج عورت مارکیٹنگ کر سکتی ہے، آج عورت یہ نظر نہیں مان سکتی کہ میں اللہ کی عبادت کروں گی، اتنا قرآن پڑھوں گی اور اتنا نفل روزہ رکھوں گی۔ وہ اللہ کی نیک بندی، اسی لیے مریم کی مثال دی جاتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَصَرًا سَوِيًّا۔ جب وہ اپنے گاؤں والوں سے، اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر خانہ کعبہ کے ایک حجرے کے اندر، بیت المقدس کے ایک حجرے کے اندر، بیت المقدس کے اندر معلوم ہو رہا ہے اس ترجمے سے، اس کی تفسیر سے، کہ اس زمانے میں بیت المقدس کے اندر حجرے اور کمرے بھی تھے۔ ایک کمرے اور ایک حجرے میں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگی، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرشمہ ظاہر کر رہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو عین انسان کی شکل میں سفید کرتا پائجامہ ہو، خوبصورت انسان ہو، خوبرو آدمی، تو وہ کیسا لگے، کتنا اچھا لگے گا، کتنا بہترین لگے گا۔ ایک گورا چٹا انسان، سفید لباس، چہرے پر کالی داڑھی، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اور قرآن کے اندر جہاں جہاں تنزل الملائکۃ والروح، روح کا لفظ آیا ہے، جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالی مریم کے حجرے میں بھیجتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مریم کے حجرے میں پہنچ رہے ہیں، اللہ کی نیک بندی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ جبرائیل ہے، لیکن یہ تو ضرور پتہ ہے نا کہ یہ متقی ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، سفید کرتا پیجامہ ہے، اللہ کا متقی اور نیک بندہ لگ رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ کی نیک بندی کیا کہہ رہی ہے؟ غور کریے، میری مائیں اور بہنیں غور کریں، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اے آنے والے، اے میرے پاس آنے والے، اگر تو دیکھنے میں متقی لگ رہا ہے، اگرچہ تو دیکھنے میں پرہیزگار لگ رہا ہے، مگر میں تجھ سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ رہی ہوں۔ میں یہاں تنہائی، میں یہاں کمرے میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ کی ریاضت کر رہی ہوں، تو کیوں چلا آیا؟ تمہارے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہکا بکا ہو رہے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام بھی
سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی بندی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ انما انا رسول ربک، اللہ کی بندی جو تو سمجھ رہی ہے وہ میں نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اس کا قاصد ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں تیرے پاس۔ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک چالاک لڑکا عطا کروں، ایک چالاک لڑکا عطا کرنے، ایک بچہ عطا کرنے کے لیے تم آیا۔ جبرائیل لڑکا عطا کریں گے؟ جبرائیل کے اندر اتنی قوت اور طاقت تھی۔ ایمان اور یقین رکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے، پھر کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھاتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام جب بیت المقدس کے اندر عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، ہاتھ رکھ کر آئیں گے۔ یہ سب باتیں غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں، ایمانیات سے، ان کے اوپر ہمیں پکا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ایسے ہی تھوڑی ہم مسلمان ہو گئے بس ہو جائیں گے، بس دن بھر ادھر بھاگ دوڑ کر لیا، شام ہو گئی سو گئے، یہ تھوڑی ہے۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ بوڑھے ہوں گے واقعات کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پہلے گھروں کے اندر یہ سب واقعات پڑھے جاتے تھے۔ اور یاد رکھیے دجال کا بھی زمانہ قریب ہے۔ مہدی کا لوگ دعویٰ کرنے لگے، جھوٹے مہدی، پاکستان کے اندر شکیل نام کا مہدی پیدا ہوا تھا۔ پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال آئے گا، اور دجال اس وقت روئے زمین پر آئے گا۔ نماز پڑھنے والے سن لو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یہ دعا مکمل طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ صرف گڑم گڑم پڑھ کے سلام پھیر دینے سے نماز نہیں ہوگی۔ اور جب دجال کو جاننے والے لوگ کم ہو جائیں گے تب دجال دنیا کے اندر آئے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت نماز تو پڑھے گی مگر نماز بے معنی رہے گی، اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ دجال کے قصے کو پہلے بوڑھی مائیں، بوڑھی دادی اپنے گھروں کے اندر پوتوں سے بیان کرتی تھی، مگر آج کہاں، آج تو موبائل پر پاکستانی سیریل دیکھنے سے فرصت ہے۔ بچہ رو رہا ہے، ماں نے موبائل دے دیا چپ کرانے کے لیے۔ تربیت ہے نئی نسل کی۔ کیا ہوگا اللہ خیر کرے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری نئی نسلوں کا کیا ہوگا آگے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، اے اللہ کی بندی، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں، میں تیرے پاس تجھ کو ایک چالاک لڑکا عطا کرنے آیا ہوں، لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت انما قال کیف قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بصر ولم اکو بغیا، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیسے مجھ کو لڑکا پیدا ہوگا؟ انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بصر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، ولم اکو بغیا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، ولم اکو بغیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں بد چلن بھی نہیں ہوں، میں فاحشہ عورت بھی نہیں ہوں، تو مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم اکو بغیا قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندی تو جیسا کہہ رہی ہے وہی بات، تو جیسا کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ قال کذالک، تیرا کہنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن قال ربک هو علی حین، تیرا پروردگار اور سب کا پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے اوپر آسان ہے۔ هو علی حین، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دینا میرے لیے آسان ہے۔ هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس، اور میں اس کو دنیا والوں کے لیے نشانی بناؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور میری رحمت ہے، اور وَجَعَلَهُ نَبِيًّا، اور اس کو نبی بناؤں گا۔ اتنی بات چیت ہوئی، جبرائیل علیہ السلام دور سے پھونک مار کے چلے آئے۔ کیا کیا؟ پھونک مار کے چلے آئے، اور وہی ان کا پھونک مارنا مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جو ہے حمل ٹھہر گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اور اللہ کی روح ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہہ کے بھیجا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گریبان میں پھونک مار دیا تھا، اتنا قریب نہیں جانا چاہیے کہ ذہن دوسری طرف جائے۔ کچھ علماء کرام کی کیسٹوں کو میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ مریم کے گریبان میں پھونک مارا،
جبرائیل علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں دور سے پھونکا اور پھونک کر واپس چلے گئے۔ اتنے میں جو ہے کہ حمل قرار پا گیا مریم علیہ السلام کے پیٹ میں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب وہ حاملہ ہو گئیں، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مارا اور حاملہ ہو گئیں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اور جو ہے کہ یکسوئیت اختیار کر لیا اور جو ہے کہ لوگوں سے دور ہو گئیں اور الگ تھلگ رہنے لگیں، صرف اس بات اور اس ٹینشن میں رہنے لگیں کہ جب مجھ کو بچہ پیدا ہوگا میں لوگوں کو کیا جواب دوں، میری شادی ہوئی نہیں اور لوگ تو میرے اوپر الزام ضرور لگائیں گے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ بہت بڑی بات کہی مریم علیہ السلام نے، جب ان کو درد ذہ پیدائش کا وقت قریب آیا، درد ذہ محسوس ہوا تو ایک کھجور کے درخت کے نیچے بھاگیں اور کھجور کے درخت کے پاس پہنچ کر اللہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یا لیتنی، اے کاش کہ مت قبل ھذا، آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور لوگ مجھ کو بھلا دیے ہوتے، میں نسیا منسیہ ہو گئی ہوتی، لوگ مجھ کو جانتے ہی نہیں، میں لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوتی۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی قدرت، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، کیسے آئے اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے نیچے سے کہلوا رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے، یہاں جبرائیل نیچے آ کے کہہ رہے ہیں مریم سے کہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کی بندی اللہ تحزنی، تو خوف مت کر، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالی جہاں تو بیٹھی ہے نا وہیں سے چشمہ نکالے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے، یہ چشمہ کے زمین سے چشمہ ظاہر ہونے کا واقعہ ہم لوگ صرف اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں پڑھ رہے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑا تو چشمہ نکل گیا، ایڑی رگڑنے والی بات وہ بھی غلط ہے۔ اور پھر جو ہے کہ میرے پاس ایک سوال آیا، وہ کروٹ بدل رہے تھے حدیث میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو زمین سے چشمہ نکل گیا۔ پھر اس کے بعد میرے پاس ایک سوال آیا تھا، میں ادھر گیا تو کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سے پیغمبر ہیں کہ جن کے ایڑی رگڑنے سے زمین سے چشمہ نکلا؟ تو میں نے کہا کہ یہ بھی بات غلط ہے، نہ تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑا نہ تو کسی دوسرے پیغمبر نے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات تھی۔ آپ بقول مفسرین 18 سال تک بیمار رہے اور اس بیماری میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھتے رہے، آپ صابر و شاکر تھے، اپنی بیماری سے گھبرائے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ارکض برجلک، کہ اے میرے بندے ایوب اپنے پیر کو زمین پر مار۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین پر مارا اور وہاں سے چشمہ نکلا۔ اور تیسرا چشمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے اپنی بندی مریم سے کہ اے اللہ کی بندی مریم، تجھ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ تیرے پیر کے نیچے سے جہاں تو بیٹھی ہے وہاں سے ایک چشمہ ظاہر کرے گا۔ چشمہ ظاہر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کیسے تُسَاقِطْ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا، کہا، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کا درخت جو ہے کہ تازہ کھجور گرائے گا تمہارے پاس، اس کو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو۔ یہ اللہ ہی کے بس کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے ایمان کے اندر پختگی آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ اللہ کی بندی کھجور کو کھا، چشمے کا پانی پی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کر اپنی بچے کو دیکھ کر، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر، اور فَإِمَّا تُرِيِنَّ مِنَ الْبَصَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا،
اور جب کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ تجھ کو دیکھے تو ظاہر بات ہے دیکھے گا تو سوال جواب کرے گا کہ مریم تیری تو شادی ہوئی نہیں، لڑکا تیرے پاس آیا کہاں؟ تو جب تجھ سے یہ سب سوال ہونے لگے تو تو یہ کہہ دینا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی ہوں، چپ رہنے کے لیے روزہ رکھی ہوں، میں فلن اکلم الیوم انسیہ، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو مریم علیہ السلام ان کو گود میں لے کر اپنے گاؤں اور محلے میں آئیں، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک عجیب چیز دیکھی تھی نا، ایک عجیب و غریب چیز ان کے سامنے تھی، سب لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ یا مریم، اے مریم تم ایک جو ہے کہ بہت ہی بیکار عورت ہو، بہت ہی خراب عورت ہو، وَمَا كَانَ أُمُّكَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا، اے مریم تو نے اپنے ماں باپ کا نام ڈبو دیا، تو نے اپنی خاندان کا نام ڈبو دیا، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں جو ہے کہ فاحشہ نہیں تھی، اور تو نے ایسا کام کر دیا کہ بغیر باپ کے لڑکا لے کے چلی آئی۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، مریم علیہ السلام اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ اسی سے بات کرو، اور میں نے چپ رہنے کی نظر مانی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو، لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ دیکھو بیوقوف بنا رہی ہے، ارے گود کے بچے سے ہم بات کریں گے، یہ بچہ بولے گا دودھ پی رہا ہے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بولتے ہیں ماں کی گود سے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کی گود سے بچے کو بلوا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ، اے لوگوں اے میری ماں سے سوال کرنے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھ کو کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیّا، اور مجھ کو نبی بنائے گا۔ ماں کی گود سے عیسیٰ علیہ السلام، گود کا بچہ بول رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت سے کبھی ہم کو ہمارا خیال نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو فردن تنہا طور پر آزمائش کے اندر ڈال دے گا، کوئی بیماری دے دے گا، ہمارا ہاتھ مفلوج ہو سکتا ہے، ہمارے پیر کی طاقت کو اللہ رب العالمین چھین سکتا ہے۔ یہ جوانیاں بازاروں سے نہیں خریدے ہو، میں کہا کرتا ہوں یہ جوانیاں بازاروں سے نہیں ملی ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو، اس کے سامنے آ کر دیر تک رکوع کیا کرو، دیر تک سجدہ کیا کرو، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑ رہا ہوں، اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا، اپنی نظر میں اے اللہ مجھے لوگوں کی نظر میں اپنی نظر میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا، اے اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کبھی ہمارا اس کا خیال آتا ہے؟ کسی کو تکلیف اگر دیتے ہو تو یاد رکھو کہ اگر مظلوم کی آہ نکل گئی تو عرص والا جب رسی ٹائٹ کر دے گا نا تو پھر کوئی بات نہیں بنے گی۔ امریکہ والوں کے کو بھی جو سپر پاور ہے اس دور کا، بنائے نہیں بن رہی تھی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عیسیٰ علیہ السلام کی اس طریقے سے پیدائش ہوئی۔ اس واقعے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکن اینما کنتو۔ اور اب ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریے، ایک ایک جملے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، جہاں کہیں بھی میں رہوں، جہاں کہیں بھی میں رہوں گا میرے ارد گرد اللہ رب العالمین کی برکتیں رہیں گی، اللہ رب العالمین کی رحمتیں رہیں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ یاد رکھیے اس سبق کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو سبق دیا ہے نا، یہ سارے لوگوں کے لیے جتنے اس مسجد کے اندر موجود ہیں اور جتنے دنیا کے اندر مسلمان ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کس بات کا؟ نماز پڑھنے کا۔ کتنے دن؟ 15 دن، پھر 1 مہینہ غائب، پھر 1 مہینہ پڑھ لیا، پھر 2 مہینہ غائب، یہ نہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے نماز کا حکم دیا اور نفلی صدقہ و خیرات کا حکم دیا، کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں اس زمین کے اوپر رہوں، جب تک میں روئے زمین کے اندر زندہ رہوں۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، چھوڑ پکڑ والی نماز بہتر نہیں ہے، چھوڑ پکڑ والی عادت یہ اچھی نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز کو مستقل پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ مَا دُمْتُ حَيًّا،
اسی طریقے سے جب ہم اس آیت پر پہنچتے ہیں تو دوسری آیتیں ہمارے ذہن سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا، سب سے پہلے ان کو یہ تعلیم دی کہ امت کو توحید کا سبق دو، پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد کیا چیز؟ دوسرے نمبر پر نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو کیا کہا تھا کہ موسیٰ غور سے سن لے، کان کھول کر سن لے، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، ہے موسیٰ میری عبادت کرتے رہنا۔ اللہ نے اتنا فرما دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ الگ سے فرما رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرتے رہنا، موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرتے رہنا۔ نماز بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور وقت ابھی ختم ہو گیا ہے قریب قریب۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، پیغمبری عطا کی، انجیل نامی کتاب عطا کی۔ عربی پڑھنے والے، مدرسے میں بچے پڑھنے والے، ویسے بھی پہلے عام بچوں کو یاد رہا کرتی تھی، لیکن اب یہ سب چیزیں نکل گئی ہیں جب سے موبائل آ گیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ کس پیغمبر کو داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، ہمارے پیغمبر کو قرآن ملا ہے۔ یہ سب چیزیں اب اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہیں نا، اب صرف گیم اور سیریل اور دوسری چیزیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے۔ معجزات کے بیان کو چھوڑیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان پر اٹھایا۔ آپ لوگ خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا تھا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ایک روایت میں کہ 12-13 تھے، ایک میں ہے کہ 17 یا 18 تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے حواری لوگ 17 تھے یا 12-13 تھے، وہ ایک گھر کے اندر تھے اور یہودیوں نے اس گھر کو گھیر لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے مار ہی ڈالیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری شکل عطا کرے گا اور اس کو یہودی لوگ میری جگہ قتل کریں گے، میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک پتلے دبلے صحابی، ان کے ایک ساتھی کھڑے ہوئے کہا کہ میں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ دیکھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ نہ نبھا سکے۔ پھر دوبارہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل عطا کی جائے گی اور یہودی لوگ اسے پکڑ کر قتل کر لیں گے، میں آسمان پر اٹھایا جانے والا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھ کو آسمان پر اٹھائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا، وہی اٹھے۔ اختصار یہ ہے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈکٹو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا فرما دی۔ دیکھنے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے کہ اونگ طاری ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے یا کوئی اور فرشتہ آیا، ان کو اونگ طاری ہوئی اور وہ آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہودیوں کا جو یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بندے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ وما صلبوہ وما قتلوا، اللہ فرما رہا ہے کہ نہ تو سولی دیا نہ قتل کیا ہے ان لوگوں کو، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے اوپر 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، اور ان کا بال کے اوپر جو ہے نا، بال لمبے لمبے ہوں گے، اور اس بال پر پانی موتی کی شکل میں ہوں گے۔ جس طریقے سے آپ جائیے فاطمہ ہاسپٹل کے اندر، میں نے بہت پہلے دیکھا ہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو دیکھتا بھی، غور بھی کرنا چاہیے، تو جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تصویر بنائی ہے، اس تصویر میں ان کے بالوں کے اوپر پانی کی بوندیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی جو ہے کہ غسل کر کے آ رہے ہیں، ان کے سر کے بال کے اوپر پانی کی بوندیں ہوں گی۔ اس کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جو ہے کہ دجال سے جو ہے کہ جنگ ہوگی، دجال ان کو دیکھ کر پگھل جائے گا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ العزیز اگر رات کی تقریر میں موقع رہا، اگر کسی مقرر نے اس کو بیان نہیں کیا تو انشاءاللہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
لمبی تفصیل ہے، اس ایک خطبہ اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو عید کے بعد میرا آنا جانا لگا رہے گا اور خطبہ بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے یقین کو، ایمان کو پختہ اور مضبوط کر دے، آمین۔ میرے بھائیو، حقیقت ہے اگر ایمان ہمارا پختہ اور مضبوط ہو جائے گا تو آج جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر آٹومیٹک کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جو ہے کہ عروج ہو جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ بس اللہ رب العالمین سے پھر یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کے ایمان و یقین کو پختہ اور مضبوط کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو پکا سچا مسلمان بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم